نبی یا رسول، یا نبی یا رسول، نبی 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 مصطفیٰ، نبی 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 مصطفیٰ، یا نبی یا رسول، یا نبی یا رسول، یا نبی یا رسول۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ سبھی کو ماہ شعبان المعظم بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ شعبان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک کی عطا ہے کہ اس نے ماہ شعبان عطا فرمایا۔ ابھی جو مہینہ گزرا رجب المرجب، یہ بھی بڑا بابرکت مہینہ تھا۔ احادیث پاک میں فضائل ماہ رجب المرجب کے بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک کی یہ نعمت ہے کہ اس نے جو ہمیں مہینے عطا فرمائے، جو 12 مہینے ہمیں عطا فرمائے، ہر مہینہ اپنی ایک خصوصیت رکھتا ہے اور اپنے اندر کئی برکتیں لیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ماہ شعبان بھی یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، فضائلوں سے بھرا ہوا ہے۔ ماہ شعبان المعظم کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے کو نسبت کیا حاصل ہے، اس مہینے میں عبادتوں کے کیا فضائل ہیں، روزوں کے کیا فضائل ہیں، خیر خواہی کرنے کے کیا فضائل ہیں، اس مہینے کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، یہ مہینہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، یہ مہینہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے، انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ پروگرام ہے ہمارا آقا کا مہینہ۔ اس سے پہلے کہ میں پروگرام کو آگے لے کر بڑھوں، آئیے آپ کو ایک بڑی ہی پیاری خوبصورت درود پاک کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ سبحان اللہ۔ حاضرین نے عرض کیا، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ سب ان کو دیوانہ کہتے ہیں اور جناب یہ تو مشہور یہ ہے، لیکن آج اتنی تعظیم اور اتنی توقیر کی وجہ کیا ہے؟ جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا۔ اللہ والے تھے، اللہ پاک کے نیک بندے تھے، ظاہر سی بات ہے اگر کسی کی تعظیم اور توقیر کر رہے ہیں اور اچانک اس طرح سے کر رہے ہیں، کوئی تو وجہ ہوں گی۔ تو خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی بس یوں ہی نہیں کر لیا۔ الحمدللہ، آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ کیا ہے؟ آخر کیا معاملہ ہے، کیا عمل ہے، کیا سبب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر ان پر شفقت فرما رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے۔ کون سی آیت ہے؟ آئیے سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑتا ہے۔ گویا کہ شبلی پر یہ جو شفقت ہے، یہ مہربانی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ کیوں ہے؟ ہائے ہائے ہائے،
اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ شبلی پر میری شفقت اس وجہ سے ہے کہ یہ نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ اور پھر مجھ پر درود پاک پڑتا ہے۔ تو بڑا ہی پیارا عمل ہمارے ہاتھ لگا ہے ایف جی این چینل کے ناظرین، اور بالخصوص اس ماہ شعبان المعظم کے لیے تو اس عمل کو باندھ لیجئے اور نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم اس ماہ شعبان میں بھی، اور انشاءاللہ الکریم جب جب ہمیں یاد رہا نمازوں کی پابندی تو ویسے ہی ہم کو کرنا ہے، تو ہر نماز کے بعد انشاءاللہ الکریم اس آیت کریمہ کی تلاوت کریں گے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ الکریم میں آگے عرض کرتا ہوں کہ درود پاک کا اس ماہ شعبان سے کیا تعلق ہے، اور درود پاک پڑھنے کی اس ماہ شعبان میں بالخصوص کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، انشاءاللہ الکریم آگے میں اس کو بھی بیان کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے اب میں یہاں پر یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ماہ شعبان المعظم کی فضیلت کیا ہے۔ جی ہاں، ماہ شعبان المعظم کو کیا اہمیت حاصل ہے، اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیے۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شعبان المعظم کے متعلق کتنا پیارا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ ہے سبحان اللہ، کتنا پیارا ارشاد ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، شعبان المعظم کی عظمتوں کی تو کیا کہنے، اس کی فضیلت کے لیے تو ایف جی این چینل کے ناظرین صرف اتنا ہی کافی ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان المعظم کو اپنا مہینہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ آقا کا مہینہ ہے، یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، یہ آقائے دو جہاں کا مہینہ ہے، یہ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ محبوب خدا کا مہینہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین مہینہ ہے۔ اللہ پاک کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ اس نے زندگی میں پھر اس سال ہمیں ماہ شعبان سے ملا دیا جو آقا کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، اور تقاضا پہ تو یہی ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا مہینہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو پھر یہ ہمارا بھی تو مہینہ ہوا نا، جو حضور کا وہ ہمارا، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ ارشاد فرمایا تو لبیک الحمدللہ، یہ ماہ شعبان ہمارا بھی مہینہ ہے، یعنی ایک خاص بولتے نا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماہ مبارک سے تھا، اور اس کی وجوہات بھی تھی نا۔ وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے فوراً بعد ماہ رمضان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ پاک کے بندے ہیں، رسول ہیں، خاص بندے ہیں، اور یہ تو ویسے بندے ہیں کہ ان سا بندہ اللہ کے بندوں میں کوئی نہ ہوا، ہاں کوئی بھی نہ ہوا، مخلوق میں آپ سے افضل ترین کوئی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی عبادت سے بھی، اللہ پاک کی قربت سے بھی ویسی محبت فرماتے تھے، اور چونکہ ماہ رمضان میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور ماہ شعبان کے فوراً بعد ماہ رمضان تشریف لاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ماہ سے محبت کرنا، پھر ماہ رجب سے جناب محبت کا اظہار فرمانا، عبادتوں میں ماہ رجب میں بالخصوص اہتمام کرنا، پھر ماہ شعبان میں اہتمام کرنا، یہ ماہ رمضان میں مزید اپنے آپ کو بہترین عبادت پر لگانا اور صحابہ اکرام کو ترغیب دینے کے لیے تھا۔ تو گویا کہ یہ ماہ شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ اپنی عبادت و ریاضت کو مزید بڑھا دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی ماہ شعبان سے محبت کرنی ہے، ماہ شعبان سے عقیدت رکھنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو محبت کا معاملہ تھا اس کو بھی ہمیں الحمدللہ برقرار رکھتے ہوئے جو اس کا مقصد اور سبب ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب یہاں پر میں بڑی پیاری بات یہاں پر میرے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول یہاں پر میں بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ لفظ شعبان کے 5 حروف ہیں، ٹھیک ہے جی، لفظ شعبان کے 5 حروف ہے، شین، عین، با، الف اور نون۔ آپ بھی گن لیں، 5 ہے نا جی۔ اس کے متعلق غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے پیر و مرشد یہ نقل فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی احسان، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ یہ 5 لفظ ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کا آپ نے جو ہے وہ یہ معنی بیان کیا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اس ماہ مبارک کا درود پاک سے کیا تعلق ہے، تو اس قول سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نقل فرمایا ہے وہ یہی فرمایا ہے کہ ماہ شعبان المعظم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ اور یوں تو عاشق جو جس سے محبت کرتا ہے، یعنی جو محب ہے اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، تو یہ تو ایک قاعدہ ہے نا، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے۔ ہاں، اب اس کو کوئی بہانہ نہیں چاہیے۔ جو محب ہوتا ہے وہ محبوب سے بغیر بہانے کے بھی جو ہے وہ جناب اس کا ذکر خیر کر رہا ہوتا ہے، اس کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ وہ یاد نہ کرے تو اس کا دل بے قرار رہتا ہے، وہ اس کا ذکر نہ کرے تو جناب وہ بولتے نا کہ اس کی گفتگو ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی اگر اپنے محبوب کا وہ ذکر نہ کرے۔ اور وہ بولتے نا کہ ہماری محبتوں کا مرکز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ہماری ساری محبت حضور کی محبت پر قربان ہے، ہماری ساری عزت حضور کی بولتے نا کہ آپ کے قدموں پر قربان ہے، آپ کی عزت پر قربان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جناب ان کی محبت تو ہمارے ایمان کی اصل ہے۔ اگر کوئی معاذ اللہ رب العالمین یہ کہیں کہ میں حضور سے محبت نہیں کرتا تو اپنی ایمان کی خیر منائے۔ ہر مسلمان اللہ کے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم ان سے محبت کر رہے ہیں تو ان کا ذکر بھی کریں، اور درود پاک پڑھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین ذکر خیر ہے۔ آپ پر رحمت کے نزول کی دعا کرنا، آپ کے صدقے میں اپنے لیے جو ہے وہ دعائیں کرنا، یقین جانیں ایف جی این چینل کے ناظرین یہ بڑی سعادت کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے فضول گفتگو کرنے کا، آج ہمارے پاس وقت ہے اپنے زبان کا جناب جو ہے وہ اپنے زبان سے ایسے جملے نکالنے کا جو غلط ہیں، جو چغلیاں ہیں، جو غیبتیں ہیں، جو بہتان تراشی ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے ایسے جملے ہیں کہ جو مسلمان کا دل توڑ دیتے ہیں، مسلمان کی دل آزاری کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کرنے کا ہمارے پاس وقت ہے۔ اور اب تو جناب اگر نیوز چینل دیکھ رہے ہیں یا دیگر چینلز پر دیکھ رہے ہیں تو ادھر کی بحثیں ہیں، ادھر کی بحثیں ہیں، کبھی عزت اس کی اچھالی جا رہی ہے، کبھی عزت اس کی اچھالی جا رہی ہے، یہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ اب جناب رات میں بیٹھ گئے، پٹیوں پر بیٹھ گئے، باہر چوراہوں پر بیٹھ گئے، کبھی اس کے بارے میں گفتگو، اس کے بارے میں گفتگو۔ میرے مسلمان بھائی، اب تو ماہ شعبان آ چکا ہے، جی ہاں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ تشریف لا چکا ہے۔ اب بھی درود نہ پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے؟ اور عاشق کو تو پورے سال ہی پڑھنا ہے، پڑھتے ہی رہنا ہے۔ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجیے۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں سکھایا ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ہمیں یاد فرمایا۔ آپ جب پیدا ہوئے ربی حبلی امتی کی آپ نے جو صدا لگائی، ہمیں یاد کیا نا۔ آپ نے پوری زندگی مبارکہ میں ہمیں یاد فرمایا نا، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ بلکہ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے یہ سنا ہوگا،
آپ نے خطباء سے سنا ہوگا، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر انور میں رکھا گیا تب بھی آپ کے ہونٹ جنبش کر رہے تھے اور صدا یہی تھی، ربی حبلی امتی، اور کہ قیامت کا وہ میدان بھول گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا منصب عطا کیا جائے گا. ہاں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حبیب کے لب پر انا لہا ہوگا. سارے انبیاء کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، ایک میرے محبوب ہی تو ہوں گے نہ، کہیں گے کہ ہاں آج میں تمہاری بخشش کراؤں گا، آج میں شفاعت کراؤں گا. سبحان اللہ. تو جو کہیں نہ بھولے، ہر جگہ جن کا سہارا ہے، جنہوں نے ہر جگہ ہمیں یاد رکھا ہے، تو کیا امتی پر یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر زیادہ سے زیادہ کریں؟ تو آئیے آج نیت کر لیجئے، ماہ شعبان کا مہینہ جاری ہے، اور میں نے یہاں پر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو قول نقل کیا ہے تو یہاں پر واضح طور پر موجود ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، گویا کہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پورے ماہ مبارک کو ہم ماہ درود پاک منا کر گزارے؟ اور انداز کچھ ایسا ہونا ایف جی این چینل کے ناظرین، جو مجھے یوٹیوب پر سن رہے ہیں، جو مجھے ٹی وی چینل پر سن رہے ہیں، جو فیملی بیٹھ کر اگر مجھے سن رہی ہیں، گھر کے افراد بیٹھ کر سن رہے ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب ہم کوئی ایک ٹائم فکس کر لیں؟ اگر ہفتے میں ہو سکتا ہے تو ہفتے میں کر لیں، اللہ توفیق دے تو روزانہ کریں. کوئی ٹائم فکس کر لیں کہ ساری فیملی والے بیٹھ کر جناب انشاءاللہ الکریم ہم بیٹھیں گے، اور کیا بچے، کیا بڑے، کیا جوان، کیا بھائی، کیا بہن، ایک شرعی تقاضوں کے مطابق جن کا ایک ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ پردے کے اہتمام کے ساتھ جیسا درست ہے، اس کے مطابق بیٹھ کر انشاءاللہ الکریم ہم اس ماہ شعبان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کریں گے. اور انداز ایسا ہوگا کہ سب بیٹھیں گے اور جناب 5000 بار، 12000 بار، اور جناب وہ 25 ہزار مرتبہ درود پاک پڑھ کے نذرانہ عقیدت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری فیملی کی طرف سے آپ کی خدمت عالیہ میں یوں سمجھے کہ ایک چھوٹا سا ایک ہماری طرف سے تحفہ، اور ایک چھوٹا سا ایک ایسا نذرانہ کہ یا رسول اللہ بس اسے آپ قبول فرما لیں. کتنا محبت بھرا یہ انداز ہوگا، کتنا عقیدت بھرا یہ انداز ہوگا. نیت کرتے ہیں؟ جی آپ سے ہی میں بات کر رہا ہوں، نیت کریں گے؟ چلیں، آپ کی آواز مجھ تک تو نہیں پہنچ سکتی، لیکن اگر آپ نیت کر لیں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے. اور درود پاک پڑھیں گے تو اب میں اگر فائدے کی بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ پورا ہی میرا بیان اس پر ہو جائے گا، پورا ہی ایپیسوڈ اس پہ کمپلیٹ ہو جائے گا. میں یہ کہوں گا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا اسے حاصل ہو جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیں، جی ہاں، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہوں، اس کی گناہوں کی معافی کا سبب بنے، تو اسے چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی کثرت کرے. تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک اس ماہ میں بھی pڑھیں گے، اور انشاءاللہ الکریم پوری زندگی، جی ہاں پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے. امیر اہل سنت نے ایف جی این چینل کے ناظرین بڑی پیاری ترغیب ارشاد فرمائی ہے. امیر اہل سنت نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنوں سے محبت کرنے والوں کو، دعوت اسلامی والوں کو یہ ذہن دیا ہے کہ ہمیں روزانہ ڈیلی 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ علماء کا قول بھی آپ نے نقل فرمایا ہے کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے اس کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کر لیا جاتا ہے. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم ہم درود پاک کے نذرانے یہ پیش کرتے رہا کریں گے. آئیے ایک مرتبہ شوق و محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں ایف جی این چینل کے ناظرین. اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس ماہ شعبان المعظم میں صحابہ اکرام کا انداز کتنا پیارا ہوا کرتا تھا. سبحان اللہ. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ اکرام علیہم رضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے.
اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے، تاکہ غربا اور مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکے۔ سبحان اللہ۔ مزید کہتے ہیں کہ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرعی سزا جاری کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے، اور سبحان اللہ تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، اور یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کا انداز جو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ کتنی بہترین باتیں یہاں پر بیان ہوئی کہ صحابہ اکرام کا ماہ شعبان میں انداز کتنا پیارا ہوتا تھا۔ سب سے پہلی آپ نے بات بیان کی کہ صحابہ اکرام خوب قرآن کریم کی تلاوت کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اب تو ماہ رمضان آنے والا ہے، ہاں سبحان اللہ، ماہ غفران آنے والا ہے، وہ رمضان آنے والا ہے کہ جو ماہ نزول قرآن ہے، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، سبحان اللہ، تراویح کی آمدیں ہونے والی ہیں۔ اب تو بس چند دنوں کے بعد میں انشاءاللہ الکریم وہ عبادتوں کی رونقیں، وہ مسجدوں کی بہاریں، وہ سحر و افطار کی بہاریں، یعنی وہ بولتے ہیں نا کہ گفتگو اگر کرتے ہیں یہ یادیں آتی تو یہ یادیں بھی بڑی سہانی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابہ اکرام کی اس انداز کو ہم لے لیں؟ ناظرین کرام، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی ماہ رمضان کی اس طرح سے تیاری کریں کہ ابھی سے ہم پریکٹس کر لیں، ابھی سے ہم ایک روٹین بنا لیں کہ مجھے بھی ماہ رمضان میں تو تلاوت قرآن کرنی ہے، لیکن مزید میں زیادہ کر سکوں تو ابھی سے ماہ شعبان ہی سے میں تلاوت قرآن کی طرف مصروف ہو جاؤں، ماہ شعبان ہی میں اللہ پاک کے کلام کو کھولوں اور روزانہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ کیا آپ نیت کریں گے؟ بالکل کرنا چاہیے۔ تلاوت قرآن کریں گے انشاءاللہ الکریم، اس کی برکتیں ملیں گی، ہر حرف پر اللہ کی رحمت سے 10 نیکیاں ہمارے ہاتھ آئیں گی۔ جہاں تلاوت قرآن ہوتی ہیں وہاں اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ پریشان ہیں، آپ رزق میں تنگی کے شکار ہیں، آپ کے گھر میں افراد بیمار ہیں، ناگہانی پریشانیاں ہیں، ڈپریشن ہے، پرابلمز ہیں، جاب کے پرابلمز ہیں، بزنس کے پرابلمز ہیں، زمانے بھر کے جناب معاملات ہیں، میں آپ کو مشورہ دوں گا۔ اس ماہ شعبان المعظم میں آپ کو مشورہ دینا چاہوں گا، FGN چینل کے ناظرین جو مجھے سن رہے ہیں، جو پریشان حال ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں، آپ تلاوت قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اگر غم و آلام ذہن میں ہے، دل میں بولتے نا دل میں گھر بنائے ہوئے ہیں، کہیں من نہیں لگتا، اب اللہ پاک کے کلام کو کھولیں۔ وہ ہوتا ہے نا کبھی بندہ جب پریشان ہوتا ہے، جب غم کا مارا ہوتا ہے تو کچھ ایسے افراد کی تلاش میں ہوتا ہے کہ یار چلو نا یار کسی کو کچھ بتا دوں گا، کچھ بات کر لوں گا تو تھوڑے غم دور ہو جائیں گے، تھوڑا من ہلکا ہو جائے گا۔ آپ اللہ پاک کے اس مبارک کلام کو کھول کر پڑھیں تو صحیح، آپ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم، آپ دیکھیں کہ ایک عجیب سا سکون آپ پانے میں کامیاب ہوں گے۔ یعنی یہ تلاوت قرآن مجید جہاں ہمیں یوں سمجھے کہ جسمانی طور پر ایک انرجی فراہم کرتی ہے، ایک جسمانی طور پر جو قوت ہے اور جو ایک بہترین فوائد ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں اخروی جو فوائد ہے وہ بھی کمال کے ہیں کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کروائے گا۔ سبحان اللہ، قرآن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کروائے گا۔ یہ قرآن کریم ایک خاص شکل میں قیامت کے دن لایا جائے گا، اور یہ جو تلاوت قرآن کرتے ہیں دنیا میں، یہ قرآن کریم ان سب کی شفاعت کروا کے ان کو داخل جنت کروائے گا۔ یہ کوئی ایسا ہی نہیں ہے، کوئی ایسی آسان کتاب نہیں ہے کہ جناب یہ پڑھ لیا اور ختم ہو گیا اور جناب سب کے سب جو ہے وہ اب کچھ بھی نہیں، کوئی بھی فائدہ نہیں۔ نہ، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ تو آئیے اس ماہ شعبان المعظم کے ابھی کافی دن باقی ہیں، نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ الکریم ہم روزانہ تلاوت قرآن کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اب اللہ پاک جتنی توفیق دے، اگر آپ کے پاس وقت میں گنجائش ہے آپ ایک منزل کی تلاوت کیجیے، اگر وقت میں گنجائش ہے آپ جو ہے وہ ایک پارے کی تلاوت کیجیے، ایک رکوع کی تلاوت کیجیے، چند صفحات ہی پڑھ لیجیے جناب، چند آیت ہی پڑھ لیجیے، لیکن پڑھیے ضرور
جتنا پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم اتنا ہمیں فائدہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح ماہ رمضان کی صحابہ اکرام کی جو تیاریوں کا انداز اور ماہ شعبان میں جو انداز کہ جناب اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں اور جن سے جو ہے وہ قرضے لیے ہیں تو ان کو لوٹا دیتے ہیں، ہاں جن سے لینا ہے ان سے وصول کر لیتے ہیں، یہ سب ماہ رمضان کی تیاری کے لیے تھا۔ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ماہ شعبان میں صحابہ اکرام زور و شور سے بہترین انداز میں ماہ رمضان کی تیاری فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہمارا بھی اللہ کرے انداز جو ہے وہ ایسا ہی ہو جائے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا انداز بڑا عجیب ہے۔ اچھا، کچھ دنوں پہلے ہم چند لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور حقیقت بھی ایسا ہے، شاید آپ اس بات پر اتفاق کریں گے کہ ابھی چند سالوں سے جس طرح ہمارے اس طرح کے جو ایونٹس ہیں، جو ہمارے ایام ہیں، جو مہینے ہیں، پہلے جو ذوق شوق دیکھنے کو ملتا تھا نا، اب یہ زمانہ جس قدر زمانہ نبوی سے دور ہوتا جا رہا ہے، اسی قدر اس میں محرومیاں آتی جا رہی ہے۔ وہ لذتیں، وہ چاہتیں، وہ محبتیں، وہ الفتیں، وہ عقیدتیں، وہ تعلقات، یہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا عجیب سا جو ہے وہ ایک ماحول بنتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمارے جذبوں کو سلامت رکھیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ جو ایام، یہ جو مہینے ہیں، یقین جانیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، بڑے بہترین یہ مہینے ہیں، بڑے بہترین یہ ایام ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بس اس کی قدر نصیب فرمائے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان تو پورے سال عبادت کرتے تھے، کیا حاجت تھی اس ماہ شعبان میں زیادہ تلاوت قرآن کرنے کی؟ کچھ تو حکمت ہوں گی نا، کچھ تو بات ہوں گی نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، وہاں سے سنا تو عمل کیا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا یہ انداز میں نے آپ کی خدمت میں بیان فرمایا۔ اچھا، عبادتوں میں ڈیفینیٹلی جہاں نماز ہے وہاں پر چند اور عبادتیں بھی ہیں۔ عبادت کا ویسے اگر مفہوم دیکھا جائے ایف جی این چینل کے ناظرین، تو عبادت کا مفہوم یہ بڑا وسیع ہے، ٹھیک ہے، لیکن عموماً چند جو بڑی عبادات شمار کی جاتی وہ ایک نماز ہے کہ چلیں نماز بندہ پڑھ رہا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے رب کے حضور وہ سجدہ ریز ہے، سجدہ کر رہا ہے۔ اسی طرح روزہ بھی ایک اہم ترین عبادت ہے، اور اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی پیارا فرمان، بڑا ہی پیارا ایک عمل ماہ شعبان کے متعلق یہ ثابت ہے۔ کیا ہے؟ آئیے سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا، انبیاء کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے، پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے۔ یعنی پورے ماہ شعبان کے روزے رکھنے کا ایک سلسلہ، ایک تسلسل کے ساتھ معاملہ، اور پھر ماہ رمضان تشریف لاتا تو ماہ رمضان کے روزے رکھنا جو کہ فرض ہے وہ آپ شروع فرما دیتے۔ لیکن ماہ شعبان میں نفل روزے رکھنے کے متعلق کتنا بہترین آپ کا معاملہ اور آپ کا عمل ہمارے سامنے آیا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے، کیا معاملہ ہے، کیا سبب ہے؟ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز مبارکہ ہوا کرتا تھا۔ اور بھی روایتیں یہاں پر میرے پاس موجود ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کثرت کے ساتھ ماہ شعبان میں روزہ رکھنا یہ ثابت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کی بھی یوں سمجھے کہ روایت کرنے والی سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ پاک حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہ رکھا کرتے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔
جتنا چاہیں، جتنی استطاعت ہے ایف جی این چینل کے ناظرین، اس ماہ شعبان میں عبادت کرنی ہے اور روزے رکھنے کی بھی سعادت حاصل کرنی ہے۔ تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، لیکن افضل العبادت احمزها، یعنی افضل عبادت وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو، جس میں بولتے ہیں نا کہ بندے کو تھوڑا سا پریشانی سا ہو جاتا ہے، بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، لیکن یہ بھوکا پیاسا رہنا، یہ اللہ پاک کی رضا کے لیے روزے رکھنا، یقین جانے کہ یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے بہترین جزا کا سبب ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بہترین جزا کا سبب ہے۔ بلکہ فرمایا گیا نا حدیث پاک میں کہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اس لفظ کا جو حدیث پاک میں ہے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جاتا ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی روزہ یہ وہ اہم ترین عبادت ہے، وہ اہم ترین عمل ہے کہ اللہ پاک خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کی جزا میں خود دوں گا۔ ہے اور رب تبارک و تعالی جس کو جزا دے، جس پر فضل کے دریا بہانے پر آ جائیں، ہے سبحان اللہ، اس کا تو بولتے نا کہ بیڑا ہی پار ہو جائے۔ اور آج بھی ہم جی رہے ہیں، آج بھی اتنے گناہ کرنے کے باوجود ہم پر یوں سمجھے کہ اللہ پاک عذاب نازل نہیں فرما رہا ہے، اس کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے، یہ اس کا فضل نہیں تو اور کیا ہے۔ تو آئیے اس ماہ شعبان میں ایف جی این چینل کے ناظرین نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم بھی نفل روزے رکھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ہم بھی انشاءاللہ الکریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے سے عمل پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی انڈیا کا مشکبار مدنی ماحول، بلکہ میں کہوں گا کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے تو اپنے پوری دعوت اسلامی بلکہ پورے مسلمانوں کو یہ ایک سمجھے کہ ایک تحریک چلائی ہوئی ہے کہ اس ماہ شعبان میں ہمیں اجتماعی طور پر مسجدوں میں جناب ایک رات میں اعتکاف کر کے اور نماز تہجد ادا فرما کے پھر وہیں عاشقان رسول سحری کا اہتمام کرے، سحری کی ترکیب بنائیں، دعاؤں میں مشغول ہوں، اور اس طرح جو ہے وہ ماہ شعبان میں نفل روزہ رکھنے کی تحریک کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اجاگر فرمایا ہے۔ پوری دعوت اسلامی انڈیا میں یہ سلسلہ الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے، جی پورے انڈیا بھر میں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس تحریک میں شامل ہوئیے۔ دعوت اسلامی انڈیا کے لوگ آپ کے اپنے محلے میں ہیں، شہروں میں ہیں، گاؤں دیہاتوں میں ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کہاں نہیں۔ آپ مبلغین سے رابطہ کیجئے، اور نہ ہو سکے جناب آپ گھر میں ماحول بنائیے کہ چلو ہمیں نفل روزے رکھنے، اور اللہ کے فضل سے کئی عاشقان رسول ایک تعداد ہے کہ جو دعوت اسلامی انڈیا کے مدنی ماحول کی برکتوں سے، امیر اہل سنت کی ترغیبات کی برکتوں سے رجب اور شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کی پابند ہے۔ تو آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی نفل روزہ رکھیں گے اور ماہ شعبان المعظم کو عبادتوں میں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تو میری پوری گفتگو کا الحاصل یہ ہے، اب اخیر میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے، نیکیاں دلانے والا مہینہ ہے، جی ہاں درجات بلند کروانے والا مہینہ ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے والا مہینہ ہے۔ اب تو بہت کچھ باقی ہے، اسی پروگرام میں انشاءاللہ الکریم مزید جو میں نے ایپیسوڈز کرنے ہیں تو مزید اس پر گفتگو کرنی ہے کہ اور کیا کیا عمل ہیں اور کون کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جو اس مہینے میں ہمیں بجا لانے ہیں۔ ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، تو ریکویسٹ کروں گا کہ نیکسٹ جو ایپیسوڈز ہیں وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ تو ہم نے بات کی کہ یہ مہینہ برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، تو ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، ہمیں اس کو برباد نہیں کرنا ہے، ایسے ہی جیسے ہم عام دنوں کو گزار دیتے ہیں ویسے نہیں گزارنا ہے، بلکہ اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ مہینہ ماہ درود پاک والا مہینہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس مہینے میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور اللہ توفیق دے تو ہمیں نفل روزہ رکھنے کی بھی سعادت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ الکریم۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین کرام جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، جو مجھے دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو اس کی خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یا نبی یا رسول یا نبی یا رسول
نبی 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 مصطفیٰ نبی 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 مصطفیٰ یا نبی یا رسول یا نبی یا رسول یا نبی